اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم نے کل سیکھا تھا مذکر اور مونس کا بیان۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عربی زبان کے اسم کو یعنی کہ جس میں ناؤن بھی آ جاتا ہے، پروناؤن بھی آ جاتا ہے، ایڈجیکٹو بھی آ جاتا ہے، ایڈورب بھی اور انٹرجیکشن بھی، یہ پانچوں جو ہیں پارٹس آف اسپیچ یہ آ جاتے ہیں عربی زبان میں اسم کے اندر۔ اور اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اسم کا مذکر یا مونس ہونا، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو لفظ ہے اسم عربی زبان میں یہ مذکر بولا جاتا ہے یا مونس بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کل جو ہے اس کی وضاحت کی تھی، اور پھر ہم نے جانا تھا کہ جو مونس ہے وہ حقیقی بھی ہوتی ہے اور غیر حقیقی بھی ہوتی ہے۔ حقیقی وہ مونس جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، اور غیر حقیقی وہ مونس جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہ ہو۔ اور غیر حقیقی جو مونس ہیں اس کی پھر دو اور مزید اقسام ہیں، جیسے کہ ایک علامتی اور دوسری سمائی۔ آپ کو یہ باتیں تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ نے لیکچر نمبر 4 دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، ایک علامتی مونس ہوتی ہے جو ہم نے نشانیوں کی طور پر سمجھی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ مونس ہے یا یہ لفظ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم نے ایک علامت دیکھی تھی گول تا۔ کیا دیکھی تھی ہم نے علامت؟ گول تا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی لفظ میں گول تا آ جائے، گول تا لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مونس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں ہم اسے مونس کہیں گے۔ تو آج جو ہے ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں یہاں پر ایک لفظ لکھ رہی ہوں، معلمہ۔ معلمہ، معلمہ، معلمہ کہتے ہیں ٹیچر کو، ٹھیک ہے۔ عربی میں معلمہ کہتے ہیں ٹیچر کو۔ تو کیا آپ کو اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو یہ لفظ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا؟ سمجھیے گا بات کو، ٹھیک ہے۔ اگر گولتا نظر آ رہی ہے تو یہ مونس ہے۔ علامت، مجھے علامت کے طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مونس ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم غلطی نہ کر دیں۔ مثلا میں اب اردو میں کیا کہتی ہوں کہ استاد پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ استاد اگر مونس ہوگی تو میں کیا کہوں گی؟ استاد پڑھاتی ہے۔ اور اگر استاد مذکر ہوگا تو میں کہوں گی استاد پڑھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اگر میں اردو میں مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر کی جگہ پہ رکھ دوں تو میرا جملہ غلط ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں کہوں کہ زمین چلتا ہے یا زمین ہلتا ہے، تو یہ جو ہے غلط جملہ ہے، کیونکہ میں نے مذکر کو مونس یا پھر مونس کو مذکر میں بدل دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم جو ہے کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں۔ فی الحال ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لفظ ہم یہاں پر اسم لکھ رہے ہیں یہ مذکر ہے یا مونس ہے۔ تو یہ جو ہے گولتا کی وجہ سے مونس ہو گیا، لیکن اس کا جو ہے ایک مذکر بھی ہے، یعنی کہ ہم مذکر سے ہی مونس بناتے ہیں گولتا لگا کر۔ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے۔ جیسے کہ یہاں پر میں لفظ لکھوں معلم۔ معلم، معلم کے معنی کیا ہے؟ استاد، استاد، یعنی جو ٹیچر پڑھاتا ہے مذکر استاد، اور معلمہ استاذہ، استاذہ، ٹھیک ہے۔ معلم، معلمہ، استاذہ۔ بالکل اسی طرح اگر میں لکھوں مدرس، کیا لکھوں میں؟ اگر مدرس، مدرس یعنی درس دینے والا مرد، درس دینے والا مرد، تو اس کے مقابلے میں مونس بنا سکتی ہوں۔ کیسے بنا سکتی ہوں؟ گولتا لگا کر مدرسہ، مدرسہ یعنی درس دینے والی عورت، مدرسہ۔ بالکل اسی طرح طالب، طالب ایک طلب کرنے والا یا پھر اسٹوڈنٹ، طالب۔ تو پھر میں اس کے مقابلے میں اسٹوڈنٹ جو گرل ہوگی اس کو کیا کہوں گی عربی میں؟ طالبہ، کیا کہوں گی؟ طالبہ۔ دیکھیے، بہت مزے کی چیز ہے عربی زبان میں کہ اگر ہم کسی مذکر لفظ سے مونس بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں کیا لگا دیں؟ گولتا لگا دیں۔ جس معلم سے معلمہ، مدرس سے مدرسہ، طالب سے طالبہ۔ بالکل اسی طرح اگر میں لوں مومن، مومن، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مومنہ، شاباش، مومنہ، مومنہ۔ اسی طرح اگر مسلم تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمہ۔ صادق کیا ہو جائے گا؟ صادقہ۔ قائم، قائمہ۔ جدید، جدیدہ۔
قائم کھڑا ہونے والا ایک مرد یا ایک کھڑا ہوا مرد قائم، تو کیا ہو جائے گا یہاں پر قائمہ. بالکل اسی طرح لکھیں گے زیر زبر، لیکن آخر میں کیا لگا دیں گے؟ گولتا لگا دیں گے. قائمہ قائمہ کھڑی ہونے والی اور ایک عورت. ٹھیک ہے. اسی طرح جدید جدیدہ، حاضر حاضرہ، عالم عالمہ. آپ کو میننگ بھی آتی ہوں گی. یوں سمجھے کہ عربی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے، بس آپ اس کو باہر نکالیں. میں آپ کو کچھ الفاظ دیتی ہوں، اس کو بیچ بیچ میں مت چھوڑیے گا. بس آپ جو ہے ان الفاظ کی ایک بار ضرور بھی پریکٹس کریے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو الفاظ دیتی جاتی ہوں. میں آپ کو دے رہی ہوں جمیل. میں اب یہاں پر لکھ نہیں رہی، وہ آپ نے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جمیل تو آپ اسے کیا بنائیں گی؟ جمیلہ جمیلہ. اسی طرح زاہب زاہب. جمیل یعنی کہ خوبصورت اور مرد، اور اگر خوبصورت عورت تو جمیلہ. اسی طرح زاہب زاہب یعنی جانے والا یا مسافر. اور اسی طرح ذاہبہ ذاہبہ. اور میں آپ کو دوسرا لفظ دیتی ہوں طویل طویل. تو طویل یعنی کہ لمبا، تو اس کی لمبی کی کیا ہوگی؟ طویلہ طویلہ. دیکھیں ہم اردو میں بھی بناتے ہیں. جیسے میں اردو میں کہوں لمبا لمبا، تو میں مونس کے لیے کیا کہوں گی؟ لمبی. کیا لگا دوں گی میں یہاں پر؟ یا لگا دوں گی. ٹھیک ہے. لمبی. تو یہ اردو میں بھی جو ہے ہوتا ہے، لیکن ہم فی الحال عربی سیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہم تھوڑا فوکس کریں. اسی طرح کبیر یعنی کہ بڑا بڑا. اور اگر میں بڑی کہوں بڑی، دیکھیں یہاں پر بھی بڑی میں یا آ گئی بڑی. صحیح ہے. تو یہ ہر زبان کے یعنی کہ الگ اپنے ہی قواعد ہوتے ہیں. عربی کے قواعد یہ ہیں کہ اگر میں کسی مذکر لفظ سے مونس بنانا چاہتی ہوں، مذکر لفظ سے مونس بنانا چاہتی ہوں، تو میں اس کے آخر میں کیا لگا دوں گی؟ گولتا. اور اس گولتا کی وجہ سے مجھے پتہ چلتا جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونس ہے. یہ ان میں گولتا نہیں ہے تو یہ مونس، اور سوری یہ مذکر، اور ان میں گولتا ہے تو یہ لفظ کیا بن جائے گے؟ یہ الفاظ مونس کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں ایک لفظ دوں قریب 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 یعنی کہ قریب، آپ کو پتا ہوگا تو قریبہ قریبہ. اسی طرح طیب، میں ایک لفظ دوں آپ کو طیب. طیب کے معنی ہے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. مذکر ڈاکٹر تو طیبہ طیبہ. عریس، یہاں پر میں لفظ دیتی جاتی ہوں، آپ پریکٹس کریں، یا تو لکھتے جائیں یا زبان سے ضرور بھی پریکٹس کریں تاکہ جو ہے اس میں تھوڑی پختگی آ جائے. عریس، اس کے مونس کیا ہوگی؟ عریسہ یعنی دلہن. ملک ملک بادشاہ. ملکہ ملکہ. استاد استاذہ استاذہ. طبیب کیا ہوگا؟ طبیبہ طبیب طبیب طبیبہ. مہندس یعنی کہ انجینئر. مہندس مہندسہ مہندسہ. ٹھیک ہے. مہندس ایسے لکھیں گے مہندس، اور اس میں بس سین کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ گولتا لگا دیں گے. کہ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مہندسہ. اسی طرح کافر کافرہ. منافق منافقہ. کاذب کاذب یعنی کیا ہے؟ جھوٹا. کاذب تو کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ کاذبہ. جالس یعنی جو بیٹھا ہوا ایک مرد، جالس یا کوئی بھی بیٹھی ہوئی چیز تو جالسہ جالسہ. صحیح ہے. قدیم قدیمہ. غائب غائب غائب، جسے ہم اردو میں غائب کہتے ہیں. غائب تو یہ اگر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو مونس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ غائبہ غائبہ. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پریکٹس ضرور بھی کرتے چلے جائیں میرے ساتھ. اسی طرح قبیح قبیح تو قبیح ہے. قادم قادمہ. قصیر قصیر قصیرہ. قصیر یعنی کہ چھوٹا. قصیر قصیر. اور اگر میں چھوٹی لکھوں چھوٹی، دیکھیں پھر سے اردو میں یہ آ رہی چھوٹی تو قصیرہ. اسی کو میں یہاں پر بس گولتا دوں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ مذکر سے مونس بن جائے گا قصیرہ قصیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اسی طرح بعید بعید یعنی دور. بعیدہ بعیدہ. کوئی مونس چیز جو دور ہو اس کو بعیدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. خبیث تو خبیثہ. خبیث تو خبیثہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ تھوڑی نوٹ کر لیجیے گا کہ کچھ جو ہے الفاظ ایسے ہیں جو استعمال مونس کے لیے مذکر کے لیے ہوتے ہیں ہمیشہ، پھر چاہے اس میں گولتا ہو لیکن ہم انہیں مذکر کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایکسیپشنس ہوتی ہیں. جیسے مثلا میں یہاں پر کہوں، آپ سے پوچھوں طلحہ طلحہ،
तलहा ये एक मोनस नाम है, तो क्या ये गोलता लगाने से, सॉरी मैं गोलता यहाँ गलत लिख रही हूँ, तो ये क्या गोलता लगाने से तलहा मोनस बन जाएगी? नहीं, अगर तलहा किसी लड़के का नाम होगा तो ये मुज़क्कर ही रहेगा, चाहे भले इसमें गोलता हो। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ हुज़ैफा, हुज़ैफा, आपको और भी इस तरह के नाम ज़हन में होंगे। हुज़ैफा अगर मैं कहूँ तो हुज़ैफा भी हम किसका नाम रखते हैं? मुज़क्कर के नाम रखते हैं, और ठीक है रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हुज़ैफा, लेकिन फिर हम हुज़ैफा को मोनस नहीं कहेंगे, हम हुज़ैफा को मुज़क्कर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुज़क्कर के का नाम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कहूँ अल्लामा, अल्लामा, अल्लामा कहते हैं बड़े आलिम को, अल्लामा। तो अल्लामा जो है बड़े आलिम मोनस के लिए नहीं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मुज़क्कर नहीं, मुज़क्कर ही समझा जाएगा, चाहे भले इसमें बोलता हो। और बिल्कुल इसी तरह जो है अगर मैं यहाँ पर कहूँ खलीफा, क्या कहूँ? खलीफा, तो खलीफा भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी मुज़क्कर होगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ ही गिने चुने अल्फाज हैं जो अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो, चाहे फिर उसमें गोलता हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी मोनस ही, सॉरी ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके फ़हम में और भी ज़्यादा इजाफ़ा करें, और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही इस्तकामत अता करें। सलाम अलैकुम।